اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقت کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم پہلے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے وآیۃ لہم الارض المیتہ، دوسرا ہے احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہمیں حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، تو اس دوسرے حصے کے ہم حصے بنا دیں گے تین۔ پہلا حصہ ہوگا احییناها، دوسرا ہوگا واخرجنا منها حبا، اور تیسرا ہوگا فمنہ یأکلون۔ اب جو اس آیت کا پہلا حصہ ہے وآیۃ لہم الارض المیتہ، اس کے الفاظ پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ واو حرف ہے، حرف استئناف قرار دیں گے ہم۔ آیتن واحد مؤنث نکرہ اور مرفوع اسم ہے، معروف لفظ ہے، نشانی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لام حرف ہے، حرف جر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ہم ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے، ضمیر مجرور متصل، اور ہم کا میم ساکن ہوتا ہے اور میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ الارض معروف لفظ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، مرفوع ہے اور معرفہ ہے، اور المیتہ یہ بھی واحد ہے، مؤنث ہے، مرفوع ہے اور معرفہ ہے۔ المیتہ مردہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ کی بات مکمل ہو گئی ہے، الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ واؤ استنافی کی وجہ سے جملہ مستانفہ بنے گا۔ آیتن جو ہے نکرہ اسم ہے اور شروع میں نکرہ آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ آراء ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ آیتن جو ہے یہاں پر خبر مقدم ہے، اور لہم جو ہے جار مجرور، یہ متعلق ہے آیتن کے، اور یہ لفظ جو ہے آیتن یہ بمعنی علامتن ہے۔ دوسری رائے لہم کے بارے میں یہ ہے کہ یہ متعلق بھی محذوف ہے صفت کے، جو کہ آیتن کے لیے بن رہی ہے، یعنی نکرہ کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اس کے لیے عام طور پہ صفت بنتا ہے، تو یہ وہ والا کنسیپٹ ہے۔ اور الارض جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، اس لیے مرفوع ہے، اور المیتۃ جو ہے یہ الارض کے لیے صفہ ہے۔ گویا الارض المیتۃ موصوف صفت مبتدا مؤخر، اور آیۃ لہم جو ہے یہ خبر مقدم ہے، تو ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آیتن یہاں پر مبتدا ہے اور لہم جو ہے یہ متعلق ہے خبر کے، جو کہ محذوف ہے، ایک رائے یہ ہے۔ اور الارض المیتۃ موصوف صفت مل کے یہ پھر مبتدا ہے، اور آگے جو احییناہا آگے آ رہا ہے وہ جملہ وہ اس الارض کے لیے خبر بن رہا ہے، تو ایک رائے یہ ہے۔ محمود صافی صاحب نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے کہ آیۃ لہم جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور الارض المیتۃ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے۔ یوں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اینڈ پہ ہی دیکھیں گے جی اس پوری آیت کا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم نے تین حصے کیے ہیں، اور دوسرے حصے کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے احییناہا۔ یہ تین الفاظ ہیں جی، اس میں احیا فعل ہے، نا سیان کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے، اور ہا جو آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر، یہ ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی ہے، جو الارض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فعل جو ہے احیا، یہ ہا یا حروف مادہ سے باب افعال میں احیا یا یحیی تبدیلی کے بعد احیا یحیی احیاء زندہ کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں، اور پھر ماضی کی گردان جب کریں تو احیینا جمع متکلم کا صیغہ بنتا ہے، تو فعل ماضی معروف جمع متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور سمپل جملہ ہے جی کہ ہم نے اس کو زندہ کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ بنایا ہم نے دوسرے حصے میں وہ ہے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا۔ اس میں واو عاطفہ ہو جائے گا۔ اخرجنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور خارا جیم حروف مادہ باب افعال اخرج یخرج اخراجن باہر نکالنا۔ نا سیان کلر میں ضمیر مرفوع متصل جمع متکلم کی ہے، من حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے، جو کہ الارض کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، اور حبن جو ہے یہ واحد مذکر منصوب اور نکرہ اسم دانے کے لیے
غلے کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو اخرجنا فعل اور فاعل ہو گیا، حبن مفعول بہ ہو گیا، اور منہا متعلق ہو گیا اخرجنا فعل کے۔ یوں اخرجنا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے اس کا، اور ہم نے نکالا اس میں سے غلہ۔ اب جو تیسرا حصہ کیا ہم نے دوسرے حصے کا، وہ ہے فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اس میں فا عاطفہ ہے، من حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہے، اور یہ ضمیر جو ہے حبن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور آخری لفظ اس آیت کا بھی اور اس حصے کا وہ ہے یأکلون۔ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ کاف لام حروف مادہ باب نون، اکلا یاکلو اکلن کھانا اس کے معنی کیے جاتے ہیں۔ واؤ سیان کلر میں جو آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اور جملہ بنائیں تو منہو جو ہے جار مجرور متعلق مقدم ہو جائے گا یاکلونا کے، اور یاکلونا فعل بفاعل ہے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کریں گے اور اسی میں سے وہ کھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور آخر میں اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، احییناها، ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے غلہ نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو وہ اسی میں سے کھاتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کہ آیتن میں تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی ہماری مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کی ایک عظیم دلیل یہ ہے کہ ہم بنجر اور قحط زدہ زمین پر بارش برساتے ہیں تو وہ بڑھتی پھولتی اور لہلہاتی ہے، پھر ہم اس سے غلہ پیدا کرتے ہیں جو ان کے کھانے کی چیزوں کا اکثر حصہ ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔